الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الكافرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اکیلا پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، اور وہی اکیلی ذات ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی، سید المرسلین، امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے اور آپ نے قرآن پاک، قرآن کریم کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں. یہی موضوع کنٹینیو ہے اور انشاءاللہ آج اس کے حقوق میں سے کچھ باتیں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب قرآن پاک عطا کیا ہے تو وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اور حقیقت میں یہی لوگ اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تلاوت کے آداب کا خیال کرتے ہوئے. تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ آپ باوضو ہوں، وضو بنا کر کے قرآن پاک اٹھائیں. جس جگہ پر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہاں پرسکون ماحول ہو. ایسا نہیں کہ شور شرابہ ہو رہا ہے، چیخ و پکار چل رہی ہیں، کھیل تماشے ہو رہے ہیں اور وہاں بے ادبی ہو رہی ہو قرآن پاک کی. پھر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے جو اصول اور قاعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، اور پھر وہ ایک فن کے طور پر جسے ہم اور آپ تجوید کے نام سے جانتے ہیں، مستقل ایک تجوید وجود میں آئی، تو ان کا خیال کرتے ہوئے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ ایک حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کو دی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، یعنی اس کو یاد کر لیں اور حفظ کر لیں. اس کے یاد کرنے کے طریقے ہمارے سامنے ہیں. اس کے لیے کس قدر ہمیں وقت لگانا چاہیے، اور قرآن پاک یاد کر لینے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا، یاد رکھنا،
یہ کس قدر ضروری اور واجب ہے یہ بھی ہم نے جانا۔ اس کے یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کے اندر مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے ایک بار پھر سے جنتیوں کو حکم دیا جائے گا یا ان کے لیے اجازت ہوگی، اور وہ اس شکل میں ہوگی کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ جیسا کہ قرآن تم دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھا جائے گا، تمام لوگوں میں نمایاں ہوگا بروز آخرت کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کے لیے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے اس دنیا میں لگائے تھے۔ تو دوسری طرف ان کے والدین کے لیے بھی بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے والدین کو ایسا لباس اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پہنائے گا کہ پوری دنیا کے لوگ اگر اس لباس کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی جائیداد اور پراپرٹی ہیں، کتنے سارے اسباب ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود دنیا کی تمام تر چیزیں اکٹھا کر کے انسان اللہ رب العالمین سے وہ لباس خریدنا چاہے تو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے ان حفاظ کرام اور ان کے والدین کے لیے جو قرآن پاک کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھنے کی شکلیں یہ ہیں کہ ہم روزانہ ایک پارے کی کم از کم تلاوت کرتے رہیں۔ 20 سے 25 منٹ وقت لگتا ہے حفاظ کرام کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، اور یہ ہے کہ راتوں کو ہم پڑھنے کا اہتمام کر لیں، قیام اللیل کے اندر اہتمام کر لیں۔ آپس میں حفاظ ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث مسلم شریف کی ہم نے سنی تھی پچھلے ہفتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، کہ جس جگہ پر بھی کسی بھی علاقے میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھا ہو کر کے قرآن پاک کو سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، یہ حدیث کے ترجمے اور مفہوم ہے کہ جس میں قرآن پاک کو دیکھ کر کے پڑھنا، پڑھانا، حفظ، سننا اور سنانا، اور اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی دعائے رحمت ان کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ان کی مجالس میں بھیجتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے مقرب فرشتوں میں ان دنیا والوں کا جو اللہ کے یہ نیکوکار بندے عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کا ذکر خیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم آج کے خطبے میں یہ سنیں گے کہ قرآن پاک کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے، قرآن کریم کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، اس سے برکت حاصل کرو، اس سے تبرک حاصل کرو، یہ برکت اور خیر والی کتاب ہے۔ جس جگہ پر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، جو لوگ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، خیر و برکت کے اسباب ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، وہ کہاں کہاں سے اسباب پیدا کر دیتا ہے، کیسے کیسے پیدا کر دے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو اپنی قدرت کا یوں اظہار کرتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے، انسان کا وہم و گمان بھی نہ رہے، تصور میں بھی نہ رہے۔ تو بے شمار قسم کی خیر و برکتیں دنیا کے اندر، بے شمار قسم کے انعامات اور نوازش، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے جوڑ کر کے رکھی ہیں۔ لیدبروا آیاتہ، اور اسے اس لیے اللہ نے نازل کیا تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اس سے نصیحت پکڑ لیتے ہیں۔ گویا کہ قرآن پاک سے جو لوگ اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، اور پھر
اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو یہ عقل مندی اور دانش مندی کی دلیل ہے۔ اور بعض دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو الگ الگ انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن پاک، یہی قرآن پاک ہے جو لوگوں کے لیے ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے کہ جس پر چلنے کے بعد انسان کے لیے آخرت کی زندگی خیر والی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی ہمیشہ کی ابدی زندگی اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، انبیاء اور رسول کا ساتھ اس کو ملتا ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کا اس کو راستہ ملتا ہے اور ان کا ساتھ ملتا ہے، یہ وہ راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا جو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھیں اور غور و فکر کریں اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ صرف اس لیے نہیں آئی ہے جیسا کہ ماہر القادری نے کہا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھل دھل کے دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کہ بس مجھے طاقوں میں سجانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات اور ان کے نمبر لکھ کر کے اس کو کاغذ میں لکھ کر کے اس کو گلاس کے اندر پانی میں گھول کر کے پلا دیا جائے، اس لیے نہیں ہوں۔ تعویذ بنایا جاتا ہوں، میں اس لیے نہیں ہوں کہ میری تعویذ بنائی جائے۔ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ اس کے ذریعے سے قومیں اپنے آپ کو عروج اور ترقی پر لے جائیں، اور اس کو ترک کرنے والے تنزلی اور پستی کی طرف جاتے ہیں تو لوگ اس کو ترک نہ کریں، نہ چھوڑیں۔ افسوس صد افسوس کہ ایک مکمل سوچی سمجھی اسکیم کے تحت امت محمدیہ سے قرآن پاک کو ہٹانے کی اور امت کو اس سے دور کرنے کی مکمل ایک سازش کی گئی ہے، ایک اسکیم کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کبھی 12 علوم، کبھی 18 علوم اور کبھی اس سے زائد علوم کی شرطیں ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے اور سننے کے لیے یقیناً کچھ اصول اور ضابطے ہیں، لیکن یہ اصول وہ نہیں ہے کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں لانا چاہے تو لا نہیں سکتا۔ پھر کیوں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے نصیحت پکڑنے کے لیے اس قرآن پاک کو بڑا آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے۔ کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت اللہ نے فرمایا سورہ ملک کی آیت نمبر 10، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی جہنم میں ہوں گے تو پھر یوں کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا، نبی کی باتیں سن لی ہوتی، قرآن پاک سن لیا ہوتا، او نعقلو، پھر یہ کہ ہم سمجھ بوجھ رکھتے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے کہ یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کس زندگی میں بہے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کون سی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف جو ذکر نازل کیا ہے قرآن، مقصد یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، امید ہے کہ لوگ اس کے بارے میں غور و فکر رکھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ امت کے لیے قرآن پاک سننے سمجھنے کے لیے آیا اور امت پوری کی پوری اس کو ترک کیے جا رہی ہے، چھوڑے جا رہی ہے۔ جس کتاب کو اللہ نے دستور حیات بنا کر کے دیا ہے ہمیں، ہم نے اس کو چھوڑ کر کچھ اور چیزیں دستور حیات بنا لی۔ جس نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بتایا گیا اس قوم کی ترقی کے لیے، اس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا۔ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام کی جن سے ابتدا ہوتی ہے، اسلاف سلف صالحین، اور ان کے بعد ایک لمبی مدت تک
امت مسلمہ نے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، ترقیاں دی، اور جب اس کو ترک کر دیا بعد کے لوگوں نے، تو کس طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی میں انسان مبتلا ہوا، تنزلی اور پستی کے ایک ایسی کھائی میں جا کر کے گرا ہوا ہے کہ اس سے باہر آنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ہاں مگر یہ ہے کہ انسان اگر اس کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ تھام لے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، تو پھر سے وہ اس کھائی سے نکل سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا شاندار انداز سے نقشہ کھینچا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم تو قرآن پاک کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور ہم اپنی جو ہے ترقی کے لیے روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مقدس یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف طاقوں میں سجانے کے لیے رکھیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر 2 4 6 قرآن پاک ہیں، ہم یہ کاؤنٹ کریں، لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ ہمارے گھر میں اتنے قرآن پاک موجود ہیں۔ یہ اس لیے ہیں تاکہ اس کو کھولا جائے، اس کو پڑھا جائے، روزانہ کا ہمارا زندگی کا ایک معمول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مخاطب ہے، کس چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا والوں کو سننے کے لیے دنیا والوں کی باتوں کی اہمیت ہم نے کس قدر بنا رکھی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارا کتنی زبردست پکڑ ہوتی ہے، کس جرنلسٹ نے کیا کہا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں خوب علم ہوتا ہے، نئی خبروں کے بارے میں ہمیں معلومات بہت ساری ہوتی ہیں، ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اتنے بجے سے فلاں چیز کے بارے میں خبر ہوگی، فلاں چیز کے بارے میں اس طریقے پر بتایا جائے گا جس میں ہمارے ملک کی یہ حالات بہتر ہوں گے، ہماری ترقی کی یہ باتیں ہوں گی، ساری چیزوں کا ہم نے خوب اہتمام کیا ہے سننے کا۔ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ حکمتوں بھری اور عقل مندی اور دانش بھری باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں، اسے معمولی نہ سمجھو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ یہ قرآن عزیز انسان کے لیے عقل مندی اور دانش مندی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ بڑے بڑے ماہرین فن نے، عصری تعلیم کے ماہرین نے آج بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن پاک سے جس کا رشتہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے، دشمنان اسلام تو نہیں کہیں گے لیکن وہ بھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں انصاف کی باتیں بولنے پہ، تو لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اور پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، وہ بڑی دور تک کی خبر رکھتا ہے، سوچتا ہے، بڑی آگے تک اس کی نظر ہوتی ہے۔ افسوس صد افسوس، ہم نے یہ چیزیں نہیں اخذ کی، ہم نے ان چیزوں کو بڑے ہلکے میں اور معمولی میں لیا اور اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ آئیے ایک مثال دے کر کے میں بات مکمل کروں گا، اور کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ اس کے بعد آئیں گی۔ دیکھیے، بڑے ہمارے عزیز ہیں ایک، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اولاد ایک لڑکا انتہائی نافرمان ہوا، ہر قسم کی بدتمیزیاں اس نے کر ڈالی۔ اچانک سے ایک روز آتا ہے اور ان کے سامنے جھکتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ باپ پوچھنے پر مجبور ہے، جس بیٹے نے مجھے گھر سے بے گھر کیا ہے آج وہ آ کر کے تڑپ تڑپ کر کے رو رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ پوچھا تو کہا ابا جان مجھے قرآن پاک کا ترجمہ ملا اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی اور اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کا یہ معیار ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک نہیں کہہ سکتے، ان کی باتوں کو ٹھکرا نہیں سکتے، ان کے سامنے آواز تو بہت دور کی بات ہے بلند کرنا، ان کی باتوں پر تم اعتراض نہیں پیش کر سکتے۔ کوئی غلطی ہو رہی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے،
تو ان کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرو، اپنی آوازیں ان کے سامنے بلند نہ کرو، اف تک نہ کہو، اور معاملہ تمہارا ان کے ساتھ یوں ہونا چاہیے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو بچھا دو۔ بازو آدمی کس کے لیے بچھاتا ہے؟ انتہائی ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تو انتہائی نرم لہجے میں کرو، بڑی شاندار انداز سے گفتگو ہو، نرم لب و لہجہ ہو۔ ابا جان میں نے اب یہ جانا ہے، اور میں اتنی بڑی غلطی اور چوک پر تھا، ہم نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو قرآنی تعلیمات سے اس قدر دور رکھا ہے، اس قدر دور رکھا ہے کہ آج اس کے برے نتائج صرف ہماری ذات پر نہیں، ہماری فیملی پر نہیں، پوری سماج کے اوپر اس کے برے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ بد اخلاقی اور بد کرداری میں مثال دی جائے، اور گندگی اور ناپاکی کی مثالیں دی جائیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں میں جتنے بھی برے اخلاق اور برے رویے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں مسلم معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے خطبے میں کہا تھا کہ اسلام ایک بڑے پیمانے پر جو اس دنیا کے اندر پھیلا ہے تو وہ مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام کی تعلیمات نے تو اپنا اثر دکھایا ہی دکھایا ہے، لیکن مسلمانوں کے کردار نے اسلام کی ترویج کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ افسوس کہ مسلمان اس بات کی فکر نہیں رکھتا کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمارا کردار انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی، اور اس جیسی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے اس کو پڑھنے اور پڑھانے کا۔ ایک حدیث آپ غور سے سنیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، جو شخص کسی مسجد کی طرف جائے اور وہاں پر وہ خیر کی کتاب و سنت کی تعلیم دے یا وہ خود سیکھ رہا ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے حاجی کا اجر و ثواب ہے، ایسے حج کا اجر و ثواب ہے کہ جو حج مکمل طور پر مقبول ہو چکا ہو، جو حج مبرور ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ ایک اور بات میں یہ گوشے گزار کرتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، کہاں؟ من غدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف جاتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ یہاں ذمہ داران مساجد موجود ہیں، یا کل اللہ تعالیٰ جن کو اتنی عظیم ترین خدمت کا موقع دے کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، تو وہ یہ بات جان لیں کہ مساجد کی خدمات میں سے خدمت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کا سلسلہ مسجدوں سے جڑنا چاہیے۔ من غدا الی المسجد، جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں کچھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے، یا وہ علم کو یا وہ تعلیم کو سکھاتا ہے اور خیر کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ، دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، خیر کی تعلیم، مساجد کے ساتھ یہ سلسلہ جڑا رہنا لازمی چیز ہے۔ پڑھنا بھی، پڑھانا بھی، سیکھنا بھی اور سکھانا بھی۔ اور یہ ذمہ دارانہ جن مساجد کے اندر ایسی تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، کل کے روز جب آپ لوگوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہاں یہ باز پرس ہوگی، مسجد کی خدمات تم نے کی تھی، میرے گھر کیا تم نے بڑی پرواہ رکھی تھی، تمام تر انتظامات تم نے کیے تھے، لیکن بتاؤ کہ قوموں کی ترقی، عروج و زوال کا جو سلسلہ تھا اس میں بھی تمہارا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بتاؤ تم نے قرآنی تعلیمات کو عام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جی، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم مساجد سے اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو جوڑ کر کے رکھیں گے، اور حج کے برابر ثواب ہے وہ حج جو حج مبرور ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد انسان جس قدر تمام غلطیوں اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے پہ حج مبرور کا اجر و ثواب ہوتا ہے کہ پوری غلطی اور خطا سے وہ معفو عنہ ہو جاتا ہے۔ یہ عام مساجد کا حکم ہے، مسجد نبوی کا اسپیشل حکم ہے، اور یہ خوش نصیبی جن لوگوں کو ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد کی طرف چلتا ہے اور پھر اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کی تعلیم دے یا وہ علم حاصل کرے،
تعلیم دینے والا یعنی استاذ، عالم یا کوئی بھی مدرس یا متعلم جو طالب ہے علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، اسٹوڈنٹ، جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جیسے اللہ کی راہ میں کوئی اپنے جان مال کی قربانی پیش کر دے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، مجاہد کے مانند اجر و ثواب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ترین روایات میں سے۔ یہ بڑی خوش نصیبی انہیں، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین میں، مسجد حرام میں بھی، مسجد نبوی میں بھی جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ پیلرز جو ہوتے ہیں وہیں پہ کلاسز ہوتے ہیں، تجوید کے کلاس الگ ہیں، فقہ کے کلاس الگ ہیں، حدیث کا کلاس الگ ہے، تفسیر کا الگ ہے، ترجمہ اور تفسیر کا الگ ہے، مختلف چیزوں کے علوم و فنون کے کلاسز چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب وہاں پہ پہنچیں، حرمین کی زیارت کریں، حج اور عمرہ کریں، اور یہ چیزیں دیکھ کر کے ہم اپنے یہاں بھی عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، آمین۔ بات بتانی یہ مقصود ہے کہ ہم اور آپ کس غلطی اور خطا پر ہیں، ہمارے سامنے جب آ جائے تو ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو دور کریں۔ معاملہ یوں ہوتا ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکالتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ بتائیے کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہر جمعہ کا خطبہ ہم کچھ نہ کچھ اہم اور مفید ترین باتیں پاتے ہیں، افسوس ہے ہم نے سنا اور سن کر کے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکالا جو محاورہ ہے۔ عمل کی طرف ہماری رغبت کیوں نہیں بڑھتی؟ ہم نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رزق کی کشادگی اور بڑھوتری کے لیے تمام تر مشکلات کو قبول کیا ہے، پہاڑ کی مشکلات، پہاڑ جیسی مشکلات کو بھی ہم نے قبول کر کے، ٹکرا کر کے اپنے مسائل کو حل کیے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ قوم کی ترقی اور عروج کے لیے ہماری فکر کیوں نہیں، اور ہم اپنے آپ کو قوم سے کیسے الگ کر لیتے ہیں؟ معاملہ صرف میرا ہو، میری فیملی کا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ معاملہ اوروں کا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ معاملہ میرا بھی ہے، اوروں کا بھی ہے، قوم کا بھی ہے، اور آگے آنے والی نسلوں کا بھی ہے، اور ہمارے دیگر بھائیوں کا بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ مشرکین میں سے، کفار میں سے جب کوئی تم سے، اے نبی، آپ سے کوئی پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اس کو یہ بھی موقع ملتا رہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا رہے، اللہ کا کلام سنتا رہے۔ کیوں؟ یہ گویا ایک ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو یا جس ملک میں تم ہو، اس ملک میں اگر غیر مسلم بھائی ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، اللہ کا کلام قرآن پاک ان تک پہنچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ افسوس اس ذمہ داری کی ادائیگی بہت کم لوگ کر رہے ہیں، کما حقہ نہیں ہوتی۔ ہم یہاں پر غور کر کے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کی کوشش کیے ہیں اب تک کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائی تک قرآن پاک کا ترجمہ، اگر وہ ہندی میں سمجھ رہا ہے تو ہندی والا دے دیے، انگلش میں سمجھ رہا ہے تو انگلش والا دے دیے، یا ہم نے کچھ قرآنی آیات مخصوص ایسی کہ جس سے قوم، سماج، معاشرے، خدمت خلق اور کچھ انسانیت بھری باتیں موجود ہیں جو تمام مذاہب والوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں سننا سنانا۔ کتنے لوگوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے؟ ہم نے ذاتی تعلقات قائم کرنے کے لیے محنت کی کہ نہیں کی؟ ان کے دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ساری چیزیں کی ہیں، یقیناً ضروری ہیں، تجارتی معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ذرا بتائیے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام بھی سن لیں، اللہ کا کلام سنتے رہیں، اس بات کا اہتمام کب کیا ہم نے اور کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب خود ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچے اور غور کرے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم اگر اس دنیا میں نہ رہی تو اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا سبب بتایا ہے۔ دیکھیے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے یہ روایت سنیں گے، کئی ایک دو تشریح ہوگی تب یہ بات سمجھ میں آئے گی باقاعدہ۔ الدنیا ملعونۃ، دنیا وہ ہے کہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر لعنت بھیجی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ما فیہا، اور اس میں جتنی ساری چیزیں ہیں سب کے سب ملعون کی ہوئی ہیں۔
سب پر لعنت ہے، گویا کہ ہر ایک چیز ذرا ذرا سی خرابی کے امکانات ہیں اور اس کے لیے لعنت ہے، سوائے کن چیزوں کے؟ نمبر 1 الا ذکر اللہ وما والا او عالما او متعلما، ہاں اللہ کا ذکر اس سے الگ ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے متعلق ہیں، او عالما او متعلما، یا کوئی بھی وہ عالم جو کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرتا ہے، یا وہ متعلم اور اسٹوڈنٹ جو قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ گویا کہ اگر یہ 3 چیزیں ہٹا دی جائیں، ختم کر دی جائیں، تو اس دنیا کے اندر پوری کی پوری دنیا لعنت کا سبب بن جائے گی اور پوری کی پوری دنیا ملعون ٹھہرے گی۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گویا کہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب یہ ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز کیا معلوم ہوئی؟ ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ جس قدر علم قرآن اور کتاب و سنت، قرآن پاک اور احادیث نبویہ کا علم جس قدر جن علاقوں میں فروغ پائے گا، اسی قدر بتائیے اللہ کی رحمتوں کا اور زیادہ نزول ہوگا، خیر و برکتوں کا اور زیادہ نزول ہوگا۔ جی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ کم از کم قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں تو اس علم کو فروغ دینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ کیا ہماری ذمہ داری بن سکتی ہے؟ کیا ہم اس کو عام کرنے کے لیے اس بات کی کوشش کر لیں ہمارے محلے اور پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہماری مساجد سے جڑی ہوئی یہ تعلیمات زیادہ سے زیادہ ہمارے علاقے میں عام ہو جائے تاکہ ہمارا علاقہ زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کے نزول کا سبب بن سکے۔ بتائیے یہ بات بھی اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوئی۔ اور بھی کچھ تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم اور آپ سنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر 1-2 گزارش کر کے میں بات مکمل کروں گا۔ قرآن پاک کا سننا سنانا، اتنی ساری باتیں جو ہم نے سن لی ہیں، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اب تک جو ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں، قرآن پاک کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اسے ہم چھوڑ دیں۔ لیکن اب کم از کم ہم یہ جاگ جائیں کہ قرآن سے دوری ہمارے لیے انتہائی خسارے اور نقصان کا باعث ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جملہ قرآن پاک کا، اللہ کی عدالت ہوگی۔ اللہ کی عدالت کیسی ہے؟ گھوس خوری ہوتی ہے؟ رشوت دی جائے گی؟ نہیں۔ کتنا ہی بڑا طاقت و قوت کا مالک اللہ کے سامنے کسی بھی قسم کی پیشکش کرے، نہیں، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شکایت درج کریں گے اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں، سورہ فرقان کے اندر اللہ نے یوں فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول پاک یہ کہیں گے یا رب، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے کہ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بالکل اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت کون کرے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الرسول، رسول کہیں گے۔ عدالت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی عدالت ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہوگا۔ پھر میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کرو کہ جب ہمارے برخلاف یہ شکایت کی جائے گی کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج ہم بھی، ہمارے لیے موقع ہے ہم اس چیز کو سمجھ لیں، اور کچھ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر کے یہ دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط کر دے۔ اے اللہ، قرآن پاک کو سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے میں اللہ ہمارے دلوں کے اندر دلچسپی پیدا کر دے۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑے سے 5-7 منٹ کے درس قرآن اکثر بعض اوقات الگ الگ مساجد میں نمازوں کے بعد ہوتے ہیں، وہ 5-7 منٹ بھاری لگتے ہیں، بوریت ہوتی ہے۔ وہ 5-7 منٹ سننا بہت مشکل اور شاق گزرتا ہے۔ اسی 5-7 منٹ میں ہمیں بھوک شدت سے لگتی ہے اور دوسری ضروریات ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ اس قرآن کو ترک کر کے ہمیں وہ ضرورت پوری کرنا ہے، یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ایسے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھول اور چوک ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کیوں اس قدر بھول اور چوک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں
میں شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، اے اللہ خیر و برکت کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے بڑی بڑی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اے اللہ جانے انجانے میں جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں اے اللہ اسے بخش دے۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ان صفات جلیلہ کا واسطہ ہے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے لیے دنیا میں ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں تمام بھارت واسیوں کے درمیان حق اور عدل اور انصاف کے معاملے میں اے اللہ اتحاد اور اتفاق قائم کر دے۔ اے اللہ باہم الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ سے ہمارا رشتہ یوں مضبوط کر دے کہ ہم پڑھیں پڑھائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل و زبان سے جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔